بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، جو آئف اردو کی جانب سے آج کی اس نشست میں آپ سب کو خوش آمدید. السلام علیکم، آداب. اور سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں، میں سلام، آداب اور بہت تشکر کے ساتھ خوش آمدید کہوں گا افتخار عارف صاحب کو، کہ جنہوں نے ایک مرتبہ پھر شفقت فرمائی اور وقت دیا اور ہماری اس نشست میں شامل ہوئے ہیں. تو افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کی اس نشست پر بات کرنے کے لیے. آداب سر، السلام علیکم. آداب، مزاج بخیر جناب. نوازش. اب میں اس سے پہلے کہ آج کی نشست کے تعارف کی طرف بڑھوں، بنیادی سا ایک تعارف جو آئف اردو کا، جو کہ آپ میں سے بہت سے دوست شاید پہلے سن بھی چکے ہوں، مگر آج ہم چونکہ آج کی نشست بھی کچھ دن بعد منعقد ہو رہی ہے، رمضان میں ہم نے نشستوں کا، آن لائن نشستوں کا سلسلہ روک رکھا تھا. تو دوستو، جو آئف اردو ایک ذو لسانی یعنی کہ بائی لنگوال ادارہ ہے، تو ہم اردو اور انگریزی دونوں کا استعمال کرتے ہوئے اردو کو آسان طریقے سے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ترویج کے لیے دنیا بھر میں اس کو عام کرنے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک سراسر ہم والنٹیئرز یعنی کہ رضاکاروں کی کاوش سے چلنے والی ایک تنظیم ہے کہ جس میں آپ سب بھی اپنے وقت کے ذریعے، اپنی کاوشوں کے ذریعے ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی ایز والنٹیئر، رضاکار کے طور پہ ہماری تنظیم کا حصہ بننا چاہیں تو بسم اللہ ہم سے ضرور رابطہ کیجیے. اس ایونٹ کے ڈسکرپشن میں فیس بک پہ آپ کو ہمارے جو فارمز ہیں ان کے لنک مل جائیں گے. ہم یہاں پہ جو لوگ زوم پہ ہیں ان کے لیے بھی اس کو چیٹ میں لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام، ٹویٹر، ان تمام پہ ہم کو ضرور فالو کیجیے. اور جو لوگ اس نشست کو ابھی دیکھ رہے ہیں، ریکارڈنگ پہ دیکھ رہے ہیں، زوم پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کام کو بعد میں کرنے کے بجائے ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں، چونکہ یہ تمام لنکس، تو ابھی ان کو کلک کیجئے اور کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا. ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمارے پاس معلومات آتی ہیں کہ ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے دنیا کے کس کس خطے میں ہیں، اور ہم اس کے مطابق اپنے پروگرامز کی ترتیب کو بہتر طور پہ، اوقات کار کو بہتر طور پر انتظام ان کا کر سکتے ہیں. تو ضرور فالو کرتے رہیے، اپنی آراء کا اظہار کرتے رہیے اور آپ مطلع رہ سکیں گے اس طرح کی ہونے والی اور نشستوں سے. تو یہ تو ایک بنیادی تعارف ہوا جو ہے اردو کا. اب خواتین و حضرات، آج کی نشست کی طرف بڑھتے ہیں. میں امین زبیر آپ کے ساتھ ہر دوسرے جمعے اردو زبان ادب سے منسلک کسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتا ہوں. آج کا جو موضوع ہے، آپ شاید اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہوں. ہم نے انتخاب کیا اس موضوع کا کہ جو آج کل خاص طور پر ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہے، لیکن اردو ادب سے اس کا جو تعلق ہے اس کو ہم اجاگر کریں گے. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی. وہ ہے فلسطین میں اردو ادب، اردو ادب میں فلسطین. تو اردو ادب میں جو فلسطین کا ذکر رہا ہے، جو مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کے بارے میں جو بات رہی ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات کریں گے. اور خصوصاً ہماری گفتگو کا موضوع فیض صاحب کی شاعری ہوگی جو کہ انہوں نے فلسطین سے متعلق کی. اس کی طرف ہم آئیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات بالکل وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اردو شاعری میں جو فلسطین کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، اس میں فیض صاحب کا جو ممتاز مقام ہے وہ کسی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. تو ہم خواتین و حضرات اس پہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. میں کچھ تعارفی گفتگو کچھ دیر کرتا ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے، اور خاص طور پہ افتخار عارف صاحب نے بھی مجھے خاص طور پہ نہ صرف اجازت دی بلکہ تلقین کی کہ آپ ضرور کچھ نہ کچھ کہیے گا. تو اس سے پہلے کہ میں اس تعارفی گفتگو کی طرف بڑھوں، افتخار عارف صاحب آپ کچھ ابتدائی کلمات اس موضوع کے بارے میں اور آج کی نشست کے بارے میں کہنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلسطین اس وقت دنیا کا اہم ترین موضوع ہے، اور ساری دنیا میں، یعنی مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی، فلسطین کے اوپر ہونے والی زیادتیاں اور جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کی گفتگو ہے. اور بہت ہولناک مناظر سامنے آ رہے ہیں، تصویریں آ رہی ہیں، بہت سے واقعات دیکھنے میں، سننے میں جو پہلے دیر سے پہنچتے تھے وہ فوراً ہی نشر ہو جاتے ہیں اور ایک بڑے حلقے تک پہنچ جاتے ہیں. چنانچہ ایک عجیب و غریب
ایک وبا کے زمانے میں ایک دوسری مشکل اور ایک دوسرا امتحان عالم انسانیت کے سامنے ہے. ملت مسلمہ کے سامنے بھی ہے لیکن عالم انسانیت کے سامنے ہے. اور مجھے یہ کہنے دیجیے کہ شاید اس دفعہ جس طریقے سے بین الاقوامی سطح پر مسئلہ فلسطین عوام میں اجاگر ہوا ہے اور خود وہ طاقتیں بھی اس کو پیچھے نہیں رکھ سکیں جو اس کی ذمہ دار ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم رہا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں پاکستان کے فوراً بعد قیام پاکستان کے بعد ظفر اللہ خان صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ تھے ان کا جو پہلا موقف اقوام متحدہ میں فلسطین کے بارے میں تھا اس سے لے کر اور آج تک یہ شاید ان مسائل میں ہے جس پر کسی قسم کی کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. ایک تواتر کے ساتھ تمام حکومتوں نے اس پر زور دیا اور فلسطین کے حق کے بارے میں اور اس پہ بات جب ہوگی اور آگے نکلے گی تو گزارش کی جائے گی. اور دیکھیے یہ پیش بندی بڑے شاعر تھے, عظیم شاعر تھے اور عالم اسلام کے 20ویں صدی کے سب سے بڑے ترجمان کے طور پر ان کو جانا جاتا ہے. علامہ محمد اقبال انہوں نے کہیں پہلے اس سے اور ایک طرح سے پیشین گوئی کے طور پر ایک بات یہ کہی تھی کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں, یہود کی فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں ہے. تو وہ انہوں نے اس وقت سے سمجھ لیا تھا اور وہ تمام چیزیں جو پیش کی جاتی تھیں اس کا بھی جواب انہوں نے دیا کہ بھائی ہسپانیہ میں قوم عرب کو رہنے کا حق کیوں نہیں ہے اگر اسرائیل کو یہودیوں کی قیام گاہ اور گھر تسلیم کیا جا رہا. تو یہ سمجھیے کہ اس زمانے سے وہ اس بات سے واقف تھے اور پھر 1948 میں ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آپ جانیے کہ دوسری جنگ عظیم کے وقت جو فتح یاب قومیں تھیں اور خاص طور پہ جس میں برطانیہ اور امریکہ پیش تھے, انہوں نے اور مغرب نے جو ایک دوسری جنگ عظیم مسلط کرنے کے گویا ایک زخم میں مبتلا تھا اور جس عذاب سے نکلا تھا, اور جو ہولوکاسٹ ایکسپیرینس جسے آپ کہتے ہیں اس نازی جرمنی میں جو کچھ جرمن فیشسٹ نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا, اس نے ایک احساس جرم اور احساس ندامت و ملامت پیدا کیا تھا پورے مغرب میں. تو مغرب کا جو گلٹ کانشیس تھا اس میں یہ مسئلہ جو تھا وہ اٹکا ہوا تھا, اور لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا فلسطین کو. وہی لوگ جو ایک ظلم اور استبداد اور جبر کے محاصرے سے نکلے تھے, انہوں نے ایک پوری قوم کو, فلسطینی قوم کو اپنی زیادتیوں کا اور جبر کا اور استبداد کا نشانہ بنایا. اب آپ یہ بتائیے 4 دن سے 5 دن سے 10 دن سے گفتگو ہو رہی ہے کدھر اسرائیل کی ایٹمی طاقت اور کدھر اس کی قوتیں اور اس کی گویا فوجی طاقت, اور نہتے غلیل سے انتفاضہ کرنے والے بچے اور بچیاں اور بزرگ خواتین, انہوں نے کیا میزائلز کا جواب دینا ہے اور کیا راکٹس کا جواب دینا ہے. یعنی یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں, لیکن جس طریقے سے ظلم ہوا اور جس طریقے سے زیادتی ہوئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے عالم انسانیت کے لیے. اور دیکھیے ہر دھرمی کی انتہا ہو گئی ہے کہ ویٹو ہوا جا رہا ہے, کیے چلے جا رہے ہیں, شرم نہیں آتی کہ کھلی جارحیت کے باوجود بار بار کہ جی یہ لفظ زیادہ ہے, یہ فریز جو ہے یہ شاید ناگوار خاطر گزرے گا, اور برابری کی سطح پر ظالم کو اور مظلوم کو کہ سیز فائر دونوں کریں گے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ
جو ہماری استعماری طاقتیں ہیں ان کے ہتھ کنڈے بہت ہی مختلف ہوتے جاتے ہیں. تو اب انہوں نے ایک طرف غزہ کے فلسطینی ہیں، ایک طرف مغربی کنارے کے فلسطینی ہیں، ایک طرف اور الفتح والے اور حماس والے، ان کے درمیان تنازع کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے بھی انہوں نے، جیسے جمال عبد الناصر جب حیات تھے، جب وہی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ قصہ ڈالا تھا کہ ایک طرف وہ تھے جو جنہیں آپ کہیے کہ شیوخ و امیر ایک طرف تھے، اور ایک وہ تھے جو دوسری طرح کی قوتیں رکھتے تھے، ان کو لڑانے کی کوشش ہو ایک دوسرے سے. تو گویا یہ بانٹنے کا اور تقسیم کرنے کا عمل جاری تھا. لیکن یہ بات بہت طمانیت کی ہے کہ پورے مغرب میں اس وقت جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں اور یعنی آزاد پسندی جسے جو کہیے وہ قوتیں اور مظاہرے، اور مجھے تو آپ یقین کیجئے گا کہ پچھلے 2 دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. ابھی آپ دیکھیے چھوٹی سی مملکت ہے لیکن اسمبلی ہے آئرلینڈ میں کیسی مذمت ہوئی، خود برطانیہ میں جس طرح کا رد عمل سامنے آیا، امریکہ میں خود ان کے مغربی ذرائع ابلاغ عامہ جو ہیں جو خبریں نشر کر رہے ہیں اس سے آپ کے علم میں ہے کہ جو جیسے مالیاتی ادارے یہودیوں کے تسلط میں ہیں، اسی طریقے سے جو میڈیا کے بڑے ادارے ہیں ان کے اوپر براہ راست یا بالواسطہ یہودیوں کا کنٹرول ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ موجودہ صورتحال کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور اب جب آپ بات کریں گے تو گزارش میں کروں گا کہ ہمارے ہاں ہر دور میں، یعنی سمجھیے اقبال سے لے کر اور قائد سے لے کر اور مختلف زبانوں میں، اور جس میں جس ایسا آپ نے فرمایا کہ جیسے ہمارے ہاں ادا جعفری اور احمد ندیم قاسمی اور حبیب جالب اور سمجھیے تمام شعراء نے کچھ ضرور فلسطین کے بارے میں لکھا ہے. بالکل. اور یہ بہت ایسی کیفیت ہے کہ جس نے یہ ثابت کیا ان دنوں میں، جیسے آپ نے بالکل درست نشاندہی کی، کہ اس کو اب دنیا یہ ماننے پہ تسلیم ہوئی کہ یہ کوئی علاقائی یا مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ بن چکا ہے. کہ جس طریقے سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا، اور خود غزہ میں بھی اور خود یروشلم میں بھی اور شیخ جرح کے علاقے میں بھی جس طریقے سے انسانیت سوز مناظر دنیا نے دیکھے، تو یہ ثابت ہوا. اور یہ جو تسلط رہا ہے، یہ آپ نے جس طرح سے کہا اقبال، ابھی یہ اقبال نے جو بات کہی یہ 30 کی دہائی کی بات ہے. تو تقریباً پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ چونکہ صورتحال پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، تقریباً اب 1 صدی ہونے کو آئی. لیکن اردو ادب میں ہمیں اس کی نمائندگی ملتی ہے. تو یہ جو 3 اشعار ہیں یہ میں پڑھتا ہوں فلسطینی عرب سے، جس میں سے ایک شعر افتخار عارف صاحب نے ابھی پڑھا تھا. اور آپ یہ دیکھیں گے خاص طور پہ اس کا آخری شعر بھی، پہلا شعر سبھی، کہ ایسے لگتا ہے کہ آج بھی یہ ایسے ہی زندہ ہیں شعر. زمانہ اب بھی نہیں، فلسطینی عرب سے، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے. تو یہ بات آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ آپ کس طریقے سے اس ظلم کا مقابلہ کریں گے، تو آپ اپنی جو خودی کی پرورش اور نمود ہے اس کے بعد ہی آپ مقابلہ کر سکیں گے. اور یہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم سمجھتے ہیں اس باریک فرق کو کہ جو یہودیت اور صہیونیت میں ہے، مگر بنیادی طور پہ ان الفاظ کو بعض اوقات انگریزی لفظ استعمال کرو انٹرچینجبلی یوز کر لیا جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس استبداد والی قوت کو کسی ایک عام شخص سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو یہ جو مغرب کا کردار خاص طور پہ رہا، اور اب وہی بات کہ اس کو 100 سال ہونے کو آئے، وہ اس کی پیشین گوئی ایک طریقے سے پیشین گوئی جو کہ وہ قائم ہے جو اقبال نے کہا.
تو جس طرح سے افتخار عارف صاحب نے عرض کیا فرمایا، میں بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ جو کہ 1930 کی دہائی سے شروع ہوا اردو ادب میں نمائندگی کا، اس میں پھر اگلی جو ایک بڑا واقعہ آیا وہ 1948 کا تھا، جس کی نشاندہی کی جب اسرائیل کی ریاست کو بنایا گیا، اور اس کے بعد پہلی عرب اسرائیل جنگ 1956-57 اور اس کے بعد 1967 کی جنگ. تو ان تمام واقعات پہ اور پھر 80 تک 83 تک، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں آج تک تمام شعراء، کیونکہ ہر چند سال بعد اس ظلم و بربریت کا دوبارہ سے مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ایک نئی داستان رقم کی جاتی ہے، تو جو حساس لکھنے والے ہیں وہ ہر دور میں اس سے متاثر ہوتے رہے ہیں. تو ہر لکھے جانے والے ادب کی طرح اس میں سے بھی ظاہر ہے کہ احاطہ اس کا تمام کا کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ چیدہ چیدہ کچھ چیزوں کا ذکر کریں، کچھ اس میں سے اشعار آپ کو پڑھ کے بھی سنائیں تاکہ ہم ظاہر ہے کہ تمام کا اب، اور یہ میں نے کچھ نام افتخار علی صاحب نے لیے شاعری میں سے، جس طرح سیدہ جعفری کا، قاسمی کا، حبیب جالب کا، اور ابن انشا کی نظم بڑی مشہور رہی، اور احمد فراز نے بھی لکھا، اور بہت سے شاعروں نے اس پہ لکھا. ہم تمام کا احاطہ تو شاید نہ کر سکیں. اسی طریقے سے ہم آج کی نشست میں جو نثری کام ہے اس پہ بات نہیں کریں گے، لیکن بہت سے افسانے، بہت سی کہانیاں، بہت سا ترجمے کا کام، افسانوں کی کہانیوں کی بات کریں تو انتظار حسین اور خالدہ حسین اور قرۃ العین حیدر اور جو بڑے بڑے لکھنے والے اردو کے تھے، انہوں نے بہت اچھا ادب اس کے بارے میں تخلیق کیا اور اس مسئلے کو اجاگر کیا. میں یہ بات یوں ہی یاد آ گئی کہ کہیں پہ میں نے پڑھا تھا کہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے وہ سیاسی واقعات کی نمائندگی کرتی ہے، اور جب کوئی افسانہ لکھا جاتا ہے، کوئی کہانی لکھی جاتی ہے، تو وہ لوگوں کی جو تاریخ ہے اس کو وہ لکھتے ہیں. تو وہ بھی لکھا گیا، اور پھر ترجمے کا بہت سا کام ہوا. جو عرب شاعر تھے، فلسطینی شاعر تھے، جو ان کے ترجمے بہت سے لوگوں نے کیے، اس میں سے کچھ ہم بھی آج شامل کریں گے. اور پھر سفر نامے جو فلسطین کے جن لوگوں کو جانے کا موقع ملا انہوں نے لکھے. تو اردو ادب اس طریقے سے تمام جو اصناف ہیں ان میں تذکرہ مسلسل رہا ہے. تو اب آگے بڑھنے سے پہلے جو پہلی افتخار صاحب میں آپ کی اجازت سے ایک نظم پڑھتا ہوں، یہ راج جعفری کی. تھوڑی سی آپ کے 2-4 منٹ لگیں گے اور پھر اس نظم کے بارے میں آپ سے کچھ بات کریں گے. تو اس نظم کا عنوان ہے مسجد اقصی. ایسا اندھیرا تو پہلے نہ ہوا تھا لوگوں، لو چراغوں کی تو ہم نے بھی لرزتے دیکھی، آندھیوں سے کبھی سورج نہ بجھا تھا لوگوں. دیکھنا چاہیں تو غیار کا دھوکہ کھائیں، ریت کے ڈھیر پہ محمل ارما کا گما. منزلیں کاسائے دریوزہ گری بن جائیں، قافلے لٹتے ہی رہتے ہیں گزرگاہوں میں. لوٹنے والوں نے کیا عزم سفر بھی لوٹا، دجلہ خون تو نئی بات نہیں ہے یہ کہو، وہ جو ڈوبا ہے سفینہ ہے کہ ساحل ڈوبا. زیادہ شوق کے ہے مسجد اقصی پہلے، دل بھی قبلہ ہے یہ قبلہ نہ ڈہا تھا پہلے. اور یہ شعر سنیے گا. نامناسب تو نہ تھا شعلہ بیاں بھی ہوتے، نامناسب تو نہ تھا شعلہ بیاں بھی ہوتے، تم مگر شعلہ بدل شعلہ بجاں بھی ہوتے. تم تو خورشید بکف تھے سرے بازار وفا، کیوں حریف نگہے چشم تماشا نہ ہوئے، کس کی جانب نگراں تھے کہ لگی ہے ٹھوکر، تم تو خود اپنے مقدر کی انا تھامے تھے. اس صحیفے میں ندامت کہیں مفہوم نہ تھی، اس خریطے میں ہزیمت کہیں مرقوم نہ تھی. رن سے آتے تھے تو بعد طبلے ظفر آتے تھے، ورنہ نیزوں پہ سجائے ہوئے سر جاتے تھے. مٹ نہ پائے تھے بگولوں سے نقوش کف پا، ان رہوں میں ہیں رسولوں کے نقوش کف پا. یہ اس نظم کو ایک شعر اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد مکمل کرنے کا وقت نہیں ہے. یہاں سرور کونین کے سجدے کا نشان، اس ہوا میں میرے آقا کے نفس کی خوشبو،
اس حرم میں میرے مولا کی سواری ٹھہری، اس کی عظمت کی قسم ارض و سما نے کھائی۔ تم نے کچھ قبلہ اول کے نگہبان سنا، حرمت سجدہ گہے شاہ کا فرمان سنا۔ زندگی مرگ عزیزاں کو تو سہ جاتی ہے، مرگ ناموس مگر ہے وہ دہکتی بھٹی، جس میں جل جائے تو خاکستر دل بھی نہ ملے، اور تب جائے تو کندن ہے وجود انسان۔ پھر یہ پگھلے ہوئے لمحات کراں تا بکراں آپ مینارہ انوار میں ڈھل جاتے ہیں، عرش سے خاک نشینوں کو سلام آتے ہیں۔ خارزاروں کو کسی آبلہ پاکی ہے تلاش، آج پھر رحمت یزداں کا سزاوار آئے، وادی گل سے ببولوں کا خریدار آئے، تلخ بوش آئے غلاموں کا جہاں دار آئے، پاپا یادا کوئی پھر قافلہ سالار آئے، ریگزاروں میں کوئی دشنہ دہن آ جائے، ہوش والو کوئی تلقین جنوں فرمائے۔ میں روانی میں ساری ہی نظم پڑھ گیا، تو بہت خوبصورت نظم۔ افتخار صاحب آپ کچھ فرمائیے گا اس عہد کی شاعری میں۔ ادا جعفری صاحبہ ہمارے گویا اردو شاعری کی، ان سے پہلے بھی خواتین لکھنے والیاں موجود ہیں، شعر میں بھی اور نثر میں بھی، مگر ان کو خاتون اول کہا جاتا ہے، اور بلا شبہ وہ اس لقب اور اس خطاب سے یاد کیے جانے کی قابل تھی۔ انہوں نے آپ دیکھیے بہت ہی قوت کے ساتھ اور بہت ہی اثر انگیزی کے ساتھ سارے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات بعض نریٹو سے شرمندہ ہو کر یا پسپا ہو کر اپنا بیانیہ بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، دوسرے نقطہ نظر کو بھی سمجھنا چاہیے اور اس کو بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہود اسرائیل کا جو قیام ہے، اگر آپ اس کی بنیاد کو دیکھیں تو وہ تو ایک خاص گویا مذہب کی وجہ سے ہی قائم ہوا ہے، اور ایک خاص گویا نسل کی وجہ سے قائم ہوا۔ اچھا اب کیا ہوا کہ اب اس کے پیچھے کیا قصہ تھا کہ لا کر اور ہمارے گویا خنجر جو تھا وہ ہمارے قلب پہ رکھ دیا گیا، چنانچہ اب جو کانفلکٹ ہو رہا ہے اس کے اثرات تمام مسلم ملکوں کے اوپر پڑ رہے ہیں، اور خود آپس میں اختلاف ہوئے، اور کبھی ان فلسطینی جو ہے وہ کبھی بیروت میں پناہ گزین ہو رہا ہے، کبھی تیونس میں پناہ گزین ہو رہا ہے، کبھی اردن میں پناہ گزین ہو رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہاں سے عرب ملکوں سے وہ نکالا جا رہا ہے، اور وہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ یہ صورت حوال ہے۔ اور دوسری طرف جو قوتیں ہیں جو مثلاً اس زمانے میں ابھی آپ نے جن جنگوں کا بظاہر تو وہ سارے قصے جو ہیں وہ کبھی کوئی نئے سویز کے نام پر ہوا ہے، کبھی کسی اور کانفلکٹ کے نام پر ہوا ہے، لیکن اصل بنیاد جو ہے وہ پیلسٹین ایشو ہے۔ بنیادی طور پر وہ ہر پھر کر چیزیں اسی طرف کو جاتی ہیں۔ اچھا اب کیا ہوا کہ مسلسل اب ادا آپا نے ساری شاعرانہ طور پر وہ گلہ مندی کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو اپنوں سے تھی، اور جو اختلافی صورتیں تھیں وہ بھی، اور جو ہماری دیکھیے اگر آپ تمام چیزیں فراموش کر دیں تو آل ابراہیم کا سارا قصہ اسی سرزمین سے ہے۔ یعنی اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت اس سرزمین سے ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسحاق کی نسبت اس سرزمین سے ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی اس سے نسبت ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی، ہم اس کو قبلہ اول کہتے ہیں، اور ہمیں یہ یعنی معراج کے واقعے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کریم ادھر سے تشریف لے گئے مسجد اقصی سے عرش اللہ کی طرف تشریف لے گئے۔ مجھے ابھی ایسے ہی ایک مصرع خیال یاد آ گیا کہ اسی فلسطین میں مولانا محمد علی جوہر دفن ہیں، اور انہوں نے غلام ہندوستان میں واپس آنا گوارہ نہ کیا، گوارہ نہیں فرمایا، اور یہ کہا کہ مجھے
فلسطین میں دفن کر دیا جائے اور بیت المقدس میں دفنائیں. تو مصرع لکھا گیا, مجھے اچانک یاد آیا کہ ایسا مصرع ہے کہ جو ایک مصرے میں پورا مرثیہ لکھ دیا ہے. سوئے گردوں رفت محمد علی جوہر, سوئے گردوں رفت از ان راہ کے پیغمبر گزشت. محمد علی جناح اللہ کے ہاں اس راستے سے گئے جس راستے سے پیغمبران ما سبق کا سفر ہوا کرتا ہے. محمد علی جوہر. ہمارے لیے بیت المقدس بہت اہم ہے, اور ہم یہ بھی نہیں کہتے, یعنی میں کم از کم یہ نہیں کہتا کہ ان کی نسبت نہیں ہے, ان کی نسبت ہے اور ہمیں اس کا احترام ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہم نسل پرست یہودی جو ہیں, جن کو ہم ایک لفظ ہے جو عام طور پر غلط لکھا جاتا ہے, وہ سہ یونیت نہیں ہے, وہ ہے سہ یونیت. تو جو زائنسٹ جو ہیں ان کا صحیح ترجمہ اردو میں سواد ہے یہ واو نون ایسے ہے, سواد یہ ہے نہیں ہے. تو صہیونیت جو ہے وہ جداگانہ ہے مذہب یہود سے, اور ہمیں بالکل ہمیں احترام ہے. ہم تو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہو سکتے جب ان پیغمبروں پر ایمان نہ لائیں جو انہیں حضرت سلیمان پر یا حضرت موسیٰ پر یا حضرت داؤد پر اگر ہم ایمان نہ لائیں, حضرت اسحاق پر اور حضرت ابراہیم پر, تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. تو ہم کیسے یعنی ان کی جگہوں کا احترام نہ کریں گے اور کیسے ان کی قدر نہ کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں اس کا ایک اور احترام واجب آتا ہے. بالکل. لیکن جو وہاں صدیوں سے رہ رہی ہے تو آپ اس کو وہاں رہنے نہیں دے رہے. آپ اس کے دنیا میں 20ویں صدی میں جو سب سے بڑی بات سامنے آئی وہ ہے حقوق انسانی کا مسئلہ, اور سب قومیں اس بات پر اتفاق کرتی ہیں کہ قوموں کے حق خود اختیاری کا, حق خود ارادی کا احترام کیا جانا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ جس جگہ جانے کا فیصلہ کریں ان کو اس بات کا حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے. بالکل اسی طریقے سے فلسطینیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی سرزمین میں اپنی حکومت قائم کریں اور اپنی حکومت چلائیں اور اپنے روز و شب کو اپنی مرضی کے مطابق گزاریں. اور دیکھیے وہاں جو فلسطین کی جدوجہد آزادی ہے اس میں اگر آپ نظر ڈالیں تو اس میں بے شمار, یعنی مثلاً بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو ہماری ایک بہت بڑی مجاہدہ تھی لیلہ خالد, وہ مسلمان نہیں تھی. یعنی وہاں پر غیر مسلم فلسطینی بھی گویا اس جنگ میں اور اس جد و جہد میں ایک ساتھ ہیں. یعنی مسلمان بھی اس میں شامل ہیں, غیر مسلم بھی شامل ہیں, اور فلسطینیوں کے بہت سے لیڈر ایسے ہیں کہ جو گویا اس جد و جہد میں زائنزم کے خلاف ہیں. تو یہ بات جو ہے یہ مانی جانی چاہیے. میں بہت مناسب آپ نے بتایا. میں اس سلسلے کو جو تھا آگے بڑھاتا ہوں. درمیان میں ایک بات یوں ہی عرض کرتا چلوں کہ ہم نے ادا جعفری صاحبہ کی نظم پڑھی اور اتفاق سے فیس بک پہ ان کے فرزند عامر جعفری صاحب بھی سن رہے تھے, آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں. تو یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے جس طرح سے خواتین میں نے عرض کیا کہ ہم تمام شعراء کا ذکر تو نہیں کر سکے. میں چاہتا ہوں کہ ہم فیض صاحب کی طرف پہنچیں. اس سے پہلے ایک حبیب جالب کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یا کچھ شعر اگر آپ ان کے سنا سکیں یا بتا سکیں ہمیں جو ان کا موقف تھا اس بارے میں. دیکھیے حبیب جالب کی کلیات جتنی کتابیں یہاں چھپتی تھی وہ یہاں بین ہو جاتی تھی پاکستان میں. تو ہم نے حرف سردار جو ان کی کتاب ہے, ان کی تمام مجموعے, یہ میں نے برطانیہ سے اردو مرکز کے تحت یہ شائع ہوئی تھی. تو جب آپ نے حکم دیا کہ اس پروگرام کے سلسلے میں, تو میں نے یہ کتاب نکالی اور اس میں سے کئی نظمیں ہیں جو فلسطین پہ ہیں, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی ایک نظم
آپ کو سناؤں. عنایت اس سے آپ کو اندازہ بھی ہوگا جو میں بات کر رہا تھا اس کی طرف حبیب جانب تو برملا گفتگو کرنے والے تھے نا, کوئی چیز یعنی ڈھکی چھپی یا کوئی شاعرانہ گویا غلاف اس پر نہیں, بالکل واضح ہے. جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم, اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم. یہ محلات یہ اونچے اونچے مقام کی بنیاد میں ہے ہمارا لہو. کل جو مہمان تھے گھر کے مالک بنے, شاہ بھی ہے اردو شیخ بھی ہے اردو, شاہ بھی ہے اردو شیخ بھی. اب آپ کے علم میں ہے کہ شہنشاہ ایران اعلیٰ حضرت محمد رضا شاہ پہلوی آریہ مہر سب سے بڑے حلیف تھے اسرائیل کے. شاہ بھی ہے اردو شیخ بھی ہے اردو, کب تلک ہم سہیں غاصبوں کے ستم. اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم, اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم. اتنا سادہ نہ بن تجھ کو معلوم ہے کون گھیرے ہوئے ہے فلسطین کو. اتنا سادہ نہ بن, سب کو معلوم ہے کون گھیرے ہوئے ہے فلسطین کو. آج کھل کر یہ نعرہ لگا اے جہاں قاتلوں رہزنوں یہ زمین چھوڑ دو, ہم کو لڑنا ہے جب تک ہے دم میں ہے دم. اے جہاں دیکھ لے کب سے بے گھر ہیں ہم, اب نکل آئے ہیں لے کے اپنا علم. تو اب یہ کہ سب کو معلوم ہے کس کے گھیرے میں کون ہمیں یہ سب کھیل کھیلتا ہے, یہ سب کے علم میں ہے. اور مجھے تو کہنے میں یہ کوئی بات کبھی بھی نہیں رہی کہ امریکہ بھی اور برطانیہ کے علاوہ بھی جو مغرب کی طاقتیں ہیں انہوں نے یہ گھناؤنا کھیل اسرائیل کو عرب دنیا پہ مسلط کرنے کا اور فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا کھیلا تھا. کیا کہنے فخر صاحب. اب ایک اور نظم پڑھوں گا اس سے پہلے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم فیض صاحب کے متعلق بات کرتے ہیں. اور یہ نظم احمد ندیم قاسمی کی ایک نظم پڑھنے سے پہلے دیکھیے کہ یہ نظم تو ایسی ہے جو میں ابھی پڑھوں گا کہ جو ہم نے پچھلے ہفتے میں تصویریں دیکھی ہیں ایسے لگے گا اس کی ترجمانی ہے, لیکن وہ شعر جو نعت کا شعر آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا اس میں کس طریقے سے ایک استعارہ کو بھی استعمال کیا. اور وہ شعر بہت مشہور ہے کہ ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے راستہ تکتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا. تو کیا خوبصورت اور معروف شعر. تو یہ ایک نظم احمد ندیم قاسمی کی سنیے گا. چاند گھبرا گیا, چاند نے ابر کی ایک کھڑکی سے جھانکا تو گھبرا گیا. چاند نے ابر کی ایک کھڑکی سے جھانکا تو گھبرا گیا, اور کھڑکی کے پٹ بند کر کے گھنے بادلوں کی ابا کی طرح اوڑھ کر چھپ گیا. بادلوں میں مگر اس کے چہرے کا سونا پگھلتا رہا, اور اشکوں کی چاندی چمکتی رہی, اور فلسطین کی خیمہ گاہوں میں تہذیب کے پاسبانوں کے دلال منظر کے دھبے مٹانے میں انسانیت کو ٹھکانے لگانے میں مصروف تھے. کیسا اچھا, سبحان اللہ. اس کے علاوہ کیا اثر انگیز نظم ہے یہ بھی. میں وقت کی کمی کے باعث ابھی پڑھوں گا نہیں, لیکن یہ آپ نے ابن انشا کی اس مشہور نظم میں سے بھی دوستوں نے حصہ سن رکھا ہوگا کہ ایک دیوار گریا بناؤ کہیں. اور وقت نے اجازت دی تو ہم آخر میں کچھ محمود درویش کی ایک آدھ نظم کا ترجمہ, اور ہمارے عصر حاضر کے ایک شاعر آج بھی موجود ہیں عمر عزیز صاحب, ان کی ایک نظم پڑھیں گے. مگر ہماری نشست کے ایک بنیادی موضوع میں چونکہ شامل تھا اس لیے اس کے لیے پہلے وقت کرتے ہیں. اور مجھے یہ بھی دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے افتخار صاحب, آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ سلیمہ ہاشمی صاحب بھی آن لائن موجود ہیں, وہ بھی اس نشست کو سن رہی ہیں. ہم ان سے بھی اگر وہ ممکن ہو ان کے لیے تو بعد میں ان سے بھی درخواست کریں گے کچھ حصہ بن سکیں. تو ہم افتخار علی صاحب آپ سے اب یہ بات کروں گا کہ جو فیض صاحب کی شاعری فلسطین کے بارے میں بہت بہت جاندار شاعری, اور ایسی شاعری کے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیض صاحب کی شاعری میں سے اگر چند منتخب نظمیں بھی نکالی جائیں تو وہ فلسطین کے بارے میں اور جو نظمیں ہیں وہ اس میں شامل ہوں. اور انہوں نے یہ میں سوال ذرا بڑا کر کے کر رہا ہوں کہ انہوں نے
یہاں پہ رہتے ہوئے بھی فلسطین کے بارے میں اشعار کہے، ان کی ایک جذباتی وابستگی ہمیشہ سے رہی، اور پھر انہوں نے بیروت میں بھی وقت گزارا، اور اس وقت کے اندر انہوں نے ایک جو بربریت تھی اس کا سامنا بھی کیا، بیروت پہ بمباری بھی ہوئی، اور اس سارے پس منظر میں انہوں نے جو ایک اصطلاح جو 60-70 کی دہائی میں تو بہت اہمیت رکھتی تھی، 80 کی دہائی تک، اور اب آہستہ آہستہ افرو ایشیائی ادب کی، اس میں بھی پاکستان کی ایک اہمیت کو اور اردو کو دنیا کے نقشے پہ رکھا. تو یہ جو فیض صاحب کی فلسطین سے متعلق اور اس جذباتی وابستگی کے متعلق کچھ فرمائیے گا. دیکھیے فیض صاحب اقبال کے بعد غالباً سب سے بڑے ہمارے شاعر بھی تھے اور آفاقی شاعر تھے. اور جب میں یہ کہتا ہوں آج کل بہت سے لفظ جو ہیں وہ بہت ہی کثرت استعمال سے بے معنی ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ فیض صاحب کی شاعری پر نظر ڈالیں اور ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو افریقہ کے ملکوں کے سلسلے میں بھی ان کی محبت، اور لاطینی امریکہ کے دوستوں کے بارے میں بھی، اور ویتنام کے بارے میں بھی، اور چین کے بارے میں بھی، اور ایران کے لوگوں کے بارے میں بھی، اور فلسطین کے لوگوں، جہاں جہاں بھی ظلم یعنی قومی سطح پر ہو رہا ہو اور تحریک آزادی کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس میں ہو رہا ہو، فیض صاحب آپ کو واحد شاعر ہیں دنیا کے جو آپ کو ہر منظر میں نظر آئیں گے. اور آپ کے علم ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ افرو ایشین رائٹرز کی جو بانی رکن تھے فیض صاحب اس میں شامل تھے، اور انگولا کی جو کانفرنس تھی اس میں ان کو متفقہ طور پر لوٹس کے لیے منتخب کیا گیا تھا. اچھا، اب میں گزارش کروں کہ جو فیض صاحب کی جو سب سے پہلی اس سلسلے کی جو نظم ہے، یعنی عرب اسرائیل کانفلکٹ کے سلسلے میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کی ہی نہیں باہر کی دنیا میں بھی شاید ہی ایسی بڑی نظم کوئی لکھی گئی ہو جیسی سر وادی سینا ہے. اچھا دیکھیے، سر وادی سینا جو ہے وہ پھر برف فروزاں ہے، سر وادی سینا ہے دید، یعنی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کرافٹ اور پوئٹک کانٹینٹ دونوں کو ملا کر کسی بڑی نظم کا، فیض کے یہاں بڑی نظمیں ہیں تو جو ان کی فرض کیجیے آپ 5 بڑی نظمیں منتخب کریں تو سر وادی سینا جو ہے وہ اس میں شامل ہوگی. اور اس میں جس طریقے سے انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا ہے، اور اس سے بڑا یعنی اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک پورے مجموعے کا نام رکھا سر وادی سینا. یہ ایک انتصاب اپنی جگہ، اور ان کی وابستگی ایسی ہے کہ یاسر عرفات جو سمجھیے نہ صرف فلسطین کے اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر تھے، انہوں نے فیض کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اور کہا ہے، جب 70ویں سالگرہ منائی گئی تو اس موقع پر فیض صاحب کے بارے میں انہوں نے سلام انقلابی کے بعد کچھ کلمات لکھے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ معین بسیسو ان کے ایک دوست تھے جو فیض صاحب کے نائب تھے لوٹس میں. جب لوٹس کو منتخب کیا گیا، آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے دنیا میں افرو ایشیائی ملک بہت سے تھے، لیکن منتخب کیا گیا کہ یہ جو یاسر عرفات جہاں ہیں یعنی بیروت میں اس کا دفتر قائم کیا جائے گا، اور بیروت میں رہ کر جہاں ہر طرف ایک عجیب و غریب صورت احوال تھی، وہاں وہ بھی اور کچھ دنوں بیگم فیض صاحبہ بھی وہاں رہیں، اور کیسی ظلم کی اور زیادتی کے وہ دن تھے. آپ نے ذکر کیا محمود درویش کا. محمود درویش ان لوگوں میں تھے جو فیض صاحب کو اپنا مرشد سمجھتے تھے، اور میں اس وقت موقع اس کا نہیں ہے، محمود کی جو کتابیں ساری اب انگریزی میں ترجمہ ہو گئی ہیں، اور یہ ابھی پچھلے دنوں کوئی 4-5 سال ہوئے یہ ان کے تمام مجموعے یکجا کر کے بٹرفلائی برڈن کے نام سے شائع ہوئے. اور ہمارے دوست ہیں عبداللہ الازہری، انہوں نے بھی محمود کی اور دوسرے عرب شاعروں کی شاعری جو فلسطین کے بارے میں اس کو جمع کیا. مگر یہاں ہمارا مقصود کیونکہ اردو سے متعلق ہے تو ہم اسی پر بات کریں گے. مگر منو بھائی نے محمود درویش کی نظموں کے نہایت اعلیٰ درجے کے ترجمے کیے تھے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جی ہاں یہ کتاب
اچھا میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کیا صورت تھی فلسطین میں جب اچھا لوگوں کو یہ خیال ہے کہ جو لوٹس کے دن ہیں وہ تو بڑے مزے کے دن ہوں گے اور وہ تو بڑی آسائشوں کے دن ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پریشانیوں اور مشکلوں سے یاسر عرفات اور ان کے رہنما گزر رہے تھے، فیض صاحب بھی انہی زحمتوں سے گزر رہے تھے. یہ ایک خط ہے جو فیض صاحب نے بیروت، بہت سے خط جو مجھے لکھے اس میں سے ایک خط ہے جو 14 جولائی کو لکھا گیا اسی زمانے میں قیام. کچھ میرا ذکر میں وہ جو وہاں میرا ذکر وہ میں نکالتا ہوں. یہاں 2-3 دن پہلے قیامت صغریٰ کا سما دیکھ لیا. آپ کو خبروں سے پتہ چل گیا ہوگا، لیکن وہ مانند دیدہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. دن بھر چاروں طرف سے بم اور توپوں کے دھماکے، ایمبولینس گاڑیوں کا شور، زخمیوں کے لیے خون کی اپیلیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی. ہمارا محلہ تو خیر محفوظ رہا، لیکن ہماری عمارت کے مینیجر کے والد اور والدہ دونوں، ہمارے ڈرائیور کے 3 بھانجے اور ایک چچا زاد بھائی دوسرے محلے میں شہید ہو گئے. اور اب شاید ہی کوئی فلسطینی گھر ایسا ہوگا جہاں کسی نہ کسی عزیز کا ماتم نہ برپا ہو. سب کا گمان یہی ہے کہ ابھی کچھ تو خون جاری رہے گا. خدا رحم کرے. تمہیں لکھا تھا کہ آج کل تبا غیر حاضر ہے، لیکن اکتاہٹ سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندیاں ہوتی رہتی ہیں. یوسی صاحب اور بنی صاحب کو سلام نہیں بھیجا وغیرہ. زہرا کا اور ماجد کا حساب دل مخلص فیض. اور دوسرے صفحے پر یہ نظم لکھی ہوئی ہے: عشق اپنے قیدیوں کو پابجولہ لے چلا، دار کی رسیوں کے گلوبند گردن میں پہنے ہوئے گانے والے ہر ایک روز گاتے رہے. دار کی رسیوں کے گلوبند گردن میں پہنے ہوئے گانے والے ہر روز گاتے رہے. ناچنے والے دھومیں مچاتے رہے، پائلیں بیڑیوں کی بجاتے رہے. ہم جو اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، ہم جو اس صف میں تھے اور نہ اس صف میں تھے، راستے میں کھڑے ان کو تکتے رہے، رشک کرتے رہے اور چپ چاپ آنسو بہاتے رہے. لوٹ کر آ کے دیکھا تو پھولوں کا رنگ جو کبھی سرخ تھا زرد ہی زرد ہے. گلے میں کبھی دوخ کا واہمہ اور کبھی پاؤں میں لمس زنجیر کا. اور پھر ایک دن عشق آ کر ہوئی انہیں کی طرح رسم در گلو پابجولہ ہمیں اسی قافلے میں کشا لے چلا. فیض صاحب نے 6 نظمیں لکھی جو بیروت کے بارے میں ہیں. اشفاق نے 19 نظموں کی نشاندہی بھی کی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ پڑھیے ان کی کوئی نظم. جی میں یہ یوں ہی میرا جی چاہا کہ تصویر بھی دکھائی جائے جو فیض صاحب اور یاسر عرفات کے ساتھ ایک تصویر ہے فیض صاحب کی جو وابستگی تھی. میں ان نظموں کی طرف آتا ہوں. اگر سلیمہ ہاشمی صاحب آپ کے لیے ممکن ہو آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اس یا شرکت کرنا چاہیں ہماری نشست میں تو ہماری بڑی اعزاز کی بات ہوگی. تو سننے آئی تھی کیونکہ میرے خیال میں ان سے بہتر کون جانتا ہے بیروت کے دن. میں تھوڑے دنوں کے لیے گئی تھی بچوں کو لے کر، لیکن وہ زمانے پھر بھی قدرے بہتر تھے کہ بھئی شام کو ابا سیر کو نکلتے تھے تو ہم لوگ بچوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے تھے. لیکن کبھی کبھی جب بم پھٹنے کی آواز ہوتی تھی تو پھر ہم کھڑکی میں کھڑے ان کا انتظار کرتے رہتے تھے. تو لیکن میرے خیال میں انہوں نے جتنے افتخار عارف صاحب کو خط لکھے اور وہ کیفیت جس طرح سے بیان کی، ان سے بہتر کون جانتا ہے. میں تو ان کو سننے کے لیے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان دنوں میں بار بار وہ فلسطینی بچے کے لیے جو لوری لکھی ہے وہ پڑھ رہی ہوں اور پڑھی نہیں جاتی. سچ کہیں ارے پڑھی نہیں جاتی. میں آپ کہیے. جی ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سناؤں کہ تیونس کی جو ابرویشن رائٹرز کانفرنس میں فیض صاحب کی رہنمائی میں اس کو ہونا تھا، مگر فیض صاحب رخصت ہو گئے. اور وہ لیکن انہوں نے نامزد کیا تھا تو وہ صفدر میر صاحب اور
بیگم فیض صاحبہ کو وہاں تشریف لے جانا تھا، اور ایسے ہی مجھے بھی پیچھے فیض صاحب مجھے ایسے شامل کر دیتے تھے تو میں بھی چلا گیا وہاں۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ آخری بڑی کانفرنس تھی جس میں میں نے بھی شرکت کا موقع مجھے میسر آیا، تو ہم یعنی میں تو میری عمر چھوٹی بھی تھی اور مجھے حجاب بھی تھا، اور ماما تھی صاحب بیگم صاحبہ فیض صاحب شامل تھی، تو میں وہ آگے، اور وہ بھی بہت ہی اپنے آپ کو شہرت سے علیحدہ رکھتی تھیں اور پیش اچھا اب وہ تقریب جو افتتاحی اجلاس تھا اس میں یاسر عرفات بھی تھے، اور سفیر جو اس وقت صدر مملکت تھے زین العابدین وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ اچھا اب جب ہم لوگ جا رہے تھے تو ان کو جا کر یاسر عرفات کو اور زین العابدین احمد کو کہا گیا کہ بیگم فیض آئی ہوئی ہیں، آپ یقین کیجئے گا دونوں رہنما جو تھے وہ، اچھا ظاہر ہے کہ میں تو اپنی اوقات حیثیت سے پیچھے گویا بیٹھا ہوا تھا، مگر وہ مجھے بس ذرائع کرم اپنے ساتھ رکھتی تھیں، تو وہ آئیں اور انہوں نے جس طرح سے بیگم فیض کو سراہا، اور پورا ہال جو تھا جب بتایا گیا کہ بیگم فیض احمد فیض یہاں تشریف فرما ہے تو تمام ہال نے اٹھ کر ان کو جس کو کہتے ہیں نا اسٹینڈنگ اوویشن وہ دیا۔ اچھا اس کے بعد ہم لوگ وہاں سے نکلے تو انہوں نے فرمایا کہ ابو جہاد ایک بہت بڑے یاسر عرفات کے دستراز تھے، اور اسرائیلیوں نے ان کو سمندر سے آ کر ان کو ان کے گھر میں شہید کر دیا تھا۔ تو اچھا ظاہر ہے کہ میں تو ان سے نہیں واقف تھا جیسے ذاتی طور پر، لیکن ماما ان سے واقف تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ افتخار مجھے چلو 2 جگہ ہمیں جانا ہے۔ معین بسیسو جو فلسطین کے محمود درویش کے ساتھ کے سب سے بڑے شاعر تھے، کہ ایک تو معین بسیسو کی بیوہ سے ملنا ہے اور ابو جہاد کے گھر مجھے جانا ہے تعزیت کرنا ہے۔ آپ یقین کیجئے گا میں نے پاکستان کا سفیر، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کوئی ان کو جاننا نہیں چاہ رہا تھا، وہاں بہت سے ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، خود صدر مملکت آئے ہوئے تھے ٹیونس کے، مگر جیسا فیض کا اصل بیگم فیض کا احترام اور تعظیم اور تجلیل کا مطلب دوسرے لفظوں میں فیض کی تجلیل اور تعظیم کے برابر تھا۔ چنانچہ وہ ایک بہت ہی احسان مند قوم ہے، اس نے فیض کی سے بہت محبت کی، اور ظاہر ہے کہ جب فیض صاحب رخصت ہوئے تو آپ کے علم میں ہے کہ جو ہمارے مملکت کے بڑوں سے پہلے یاسر عرفات کا پیغام آیا تھا جو ان کے سفیر نے مجھے وہاں لندن میں اور یہاں ہماری بہنوں کو فراہم کیا لاہور میں، تو وہ بہت۔ ایک اور بات میں آپ سے کہوں کہ جتنا پیلسٹینین کاز کو کوئی دوسرا شاید نمایاں کر سکتا تھا، کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں فیض نے پیلسٹینین کاز کو ریپرزینٹ نہ کیا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جس کا افتخار اور امتیاز ہم کو لینا چاہیے، اور ہم تو لیتے ہیں بالکل۔ اور یہ بات ایسے ہے کہ فیض صاحب کی تمام شاعری میں یہ بات ہے، اور ان اشعار کے بارے میں جو فلسطین کے بارے میں لکھے کہ وہ زندہ ہے، اس میں کچھ بدقسمتی بھی کہ وہ ظلم و استبداد بھی آج زندہ ہے، اور فیض صاحب کی شاعری تو اور جہاں کہیں پہ بھی ظلم اور استبداد ہو وہاں پر استعمال کی جاتی رہی ہے۔ جس نظم کا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جی بہت بہت عنایت ہوگی ضرور، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں ڈاکٹر لطملہ بھی سننے کے لیے آ گئی ہیں، موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو بہرحال آپ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کیجیے۔ یہ ایک جس زمانے میں اس زمانے میں یہ نظم بہت ایک مشہور ہوئی تھی، یہ جو محمود درویش جو تھے جس زمانے میں کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا فلسطینیوں کو، اور وہ جہاز پر گویا محصور کر دیے گئے تھے، اور سب ایک ایسی بے وطنی کہ کسی دنیا کی کسی سرزمین میں 57 مسلمان ملک ہیں اس وقت، کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ انہیں سہارا دے اور کرے۔ اس وقت انہوں نے یہ نظم لکھی تھی
میں جہاں پر بھی گیا عرض وطن تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، میں جہاں پر بھی گیا عرض وطن تیری تذلیل کی داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیری نارن شگوفوں کی مہک ساتھ گئی، سارے اندیکھے رفیقوں کا جلو ساتھ رہا، کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میں نہ ہاتھ رہا، سارے اندیکھے رفیقوں کا جلو ساتھ رہا، کتنے ہاتھوں سے ہم آغوش میرا ہاتھ رہا، اور پردیس کی بے مہر گزرگاہوں میں، اجنبی شہر کی بے نام و نشاں راہوں میں، جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہتا ہے وہاں عرض فلسطین کا علم، جس زمین پر بھی کھلا میرے لہو کا پرچم، لہلہاتا ہے وہاں عرض فلسطین کا علم، تیرے آدھا نے کیا ایک فلسطین آباد، تیرے آدھا نے کیا ایک فلسطین آباد، میرے زخموں نے کیے کتنے فلسطین۔ میں آپ سے گزارش کروں، پڑھ تو میں رہا ہوں مگر میں نے پورے وقت جب میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میری آواز پر فیض صاحب کی گھلاوٹ اور فیض صاحب کی مٹھاس اور ان کی نرمی اور ان کا گداز تو میرے لب و لہجے میں آ بھی نہیں سکتا، مجھے نصیب نہیں، تو میں سن رہا ہوتا ہوں اور اندر سے احساس کمتری کا بھی شکار ہو رہا ہوتا ہوں اور احساس تشکر کا بھی شکار ہوتا ہوں کہ یہ میری سعادت تھی کہ مجھے یہ نظم بھی، یہ جس کا بھی سلیمہ نے ذکر کیا، بہت لوریاں لکھی گئیں دنیا میں، لوریاں للابائز تو بے شمار ہیں ہر قوم میں ہر ملک میں، لیکن ایسی لوری کس کو لکھنا نصیب ہوئی ہوگی۔ مت رو بچے رو رو کے ابھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے، مت رو بچے رو رو کے بھی تیری امی کی آنکھ لگی ہے، مت رو بچے کچھ ہی پہلے تیرے ابا نے اپنے غم سے رخصت لی ہے، مت رو بچے تیرا بھائی اپنے خواب کی تتلی پیچھے دور کہیں پردیس گیا ہے، مت رو بچے تیری باجی ڈولا پرائے دیس گیا ہے، مت رو بچے تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، مت رو بچے تیرے آنگن میں مردہ سورج نہلا کے گئے ہیں، چندرما دفنا کے گئے ہیں، مت رو بچے امی ابا باجی بھائی چاند اور سورج، تو اگر روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلوائیں گے، تو جو روئے گا تو یہ سب اور بھی تجھ کو رلوائیں گے، تو مسکائے گا تو شاید سارے ایک دن بھیس بدل کر تجھ سے کھیلنے لوٹ آئیں گے۔ کیا کہنے، یہ بالکل جیسے سلیمہ ہاشمی کہہ رہی تھی کہ اس نظم کو پڑھنا بھی آج کے دنوں میں کتنا دشوار لگتا ہے، اور یہ کیسی اثر انگیز نظم ہے۔ ڈاکٹر لدملا، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ چونکہ موجود ہیں، ہماری خوش قسمتی کہ آپ نے بھی کچھ اعزاز بخشا کہ آپ بھی آئیں۔ عالم صاحب بہت شکریہ، میں تو کافی پہلے سے مطلب وقت سے ہی آئی، لیکن بدقسمتی سے یہ انٹرنیٹ ٹوٹتا رہتا ہے، تو اب بھی اس کا وہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہوش میں آیا یہ سسٹم اور رابطہ ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے پوری باتیں نہیں سنی، لیکن جو کچھ سنا میں اس قدر متاثر کن ہوئی، یہ میں کہہ سکتی ہوں۔ خیر، ایک تو بات اپنی جگہ پہ جو عارف صاحب نے کہا، اس طرح کی جو نظمیں پڑھی جاتی ہیں تو بالکل رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان میں سے دو ایک نظمیں ایسی ہیں جو میں نے شاید ایک پہلے سامی تھی جو اس نے سنی، نہ صرف میں لیکن ماسکو ریڈیو کی بدولت بہت سارے سامعین نے، کیونکہ فیض صاحب جب فلسطین سے آئے ماسکو تو وہ شاید جس دن وہ ماسکو پہنچے اسی دن ماسکو ریڈیو آئے اور بالکل آنسو روکتے ہوئے بتانے لگے وہ اس حادثات کے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ تازہ نظمیں ہیں جو ابھی تک چھپی نہیں ہے، تو دو ایک نظم تو انہوں نے ایسے ہی زبانی ان کو یاد تھی اور ایک پرچی لے کر وہ پڑھ کر سنائی۔ تو یہ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ
कितने सारे खतूत हमें मिले पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, मतलब जिन सारे, ये मॉस्को रेडियो की उर्दू सर्विस की बात मैं कह रही हूँ। उस जमाने में मैं मॉस्को रेडियो की उर्दू सर्विस में काम कर रही थी। तो वही फैज साहब जो आए, तो मैंने कहा फैज साहब आप देखिए हमारी खबरें अभी ताज़ा ताज़ा आ रही हैं रेडियो पे, तो बहुत खौफनाक। तो वो आए और वो बिल्कुल वो सारा हाल बताया और ये नज़में पढ़ी। तो इस वजह से जब भी मैं ये नज़में पढ़ती हूँ या सुनती हूँ जो अभी आरिफ साहब ने पढ़कर सुनाए, तो वाकई मुझे वो सब यादें ताज़ा हो गई। और ये वाकई फैज साहब की नज़में जो हैं, ये मेरे ख्याल में ये फ़लस्तीनी अवाम के ट्रेजेडी की एक बेहतरीन रिकॉर्ड है। देखिए खबरें जो अखबारों में लिखी जाती हैं, वो एक दिन एक खबर होगी, दूसरे दिन दूसरी होगी, और फिर तीसरे दिन पहले खबर पहचानी भी नहीं जाएगी, उल्टी लिखी जाएगी, ये सब कुछ होता है, आप जानते हैं। लेकिन मैं अभी तक, ये मेरा पूरा अकीदा है कि अदब और ख़ासतौर से शायरी, वो जो रिकॉर्ड करते हैं वाक़यात के, जो शायर या अदीब के जज्बात का इजहार है, ये सबसे मुसन्नत और सबसे सही रिकॉर्ड है, जो कभी मिटाया नहीं जाएगा, जो झुटलाया नहीं जाएगा, जो झुटलाया नहीं जा सकेगा। अब देखिए, अभी अगर हम इंटरनेट की खबरें देखें तो ये फ़लस्तीनी आवाम की जितने वो हादिसात थे, आपको याद है, फिर मेरे ख्याल में 82 के बाद है ना, सबरा शतीला की ट्रेजेडी जो है, अभी पढ़िए। जो कोई कहता है कि इसराइल का हाथ है, जो कहते हैं कि ये वो फलंगी जो हैं ये उनका काम है, जो कहते हैं कि ये खुद फ़लस्तीनियों का कसूर है, पता नहीं क्या क्या ना लिखा जाता है। लेकिन जब फैज साहब की नज़में आप खोल कर देखें, तो मेरे ख्याल में फिर कोई भी मास मीडिया की कोई भी खबर इस सच्चाई को झुटला नहीं सकते, क्योंकि जो शायर के जज्बात जिस तरह ये वाक़े को सब्त कर देते हैं तारीख पर, मेरे ख्याल में वो कभी ये रिकॉर्ड नहीं बदलेगा। तो बहुत खूब, बहुत नवाजिश, आपने बहुत अच्छा नुक्ता भी बताया, अपनी नुक्ता बताया, अपनी याद भी बताई, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि आप मॉस्को से हमारे लिए वक्त निकालती हैं और शिरकत करती हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी इजाज़त से मैं एक नज़्म ये मुन्नू भाई के तर्जमे में से पढ़ता हूँ, महमूद दरवेश की। उमर अजीज साहब अगरचे मौजूद हैं, लेकिन शायद अभी पढ़ने की कैफियत में, उनकी छोटी सी नज़्म पढ़ूंगा। कुछ दोस्तों ने और भी शोरा की निशानदेही की, बिल्कुल जैसे मैंने कहा, मुनमिम राशिद का एक साथी नाम ले रहे हैं, जाहिर है और भी बहुत से शायरों ने लिखा, सबका अहाता करना मुमकिन नहीं। और उसके बाद मैं इख्तितामी कलिमात के साथ साथ आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि वो जो नज़्म सरे वादी सीना है वो भी आप पढ़िएगा। तो ये नज़्म जो दोस्तों महमूद दरवेश, जी अगर सहूलत नहीं है तो मैं पढ़ दूंगा, मैं बिल्कुल जी जी। तो ये मेरा वतन, ये महमूद दरवेश की नज़्म जिसका तर्जुमा किया है मुन्नू भाई ने। मेरा वतन, मुझे खजूर के पत्तों से बांध दो, फांसी पर लटका दो, मगर मैं खजूर से बेवफाई नहीं करूंगा। ये मेरा वतन है अजल से, उदासी और खुशी दोनों हालतों। मैं ऊंटनी का दूध दोहता रहा। मेरा वतन दास्तानों का मजमुआ नहीं है, यादों का गुलदस्ता नहीं है, पहली के चांद का खेत भी नहीं है। मेरा वतन कोई अफसाना या तराना नहीं है, यास्मीन की झाड़ी की खुशबू पर पड़ने वाली रोशनी भी नहीं। मेरा वतन जिला वतनी का गुस्सा, दुखों की मजबूरी है, एक बच्चा है जो रौनक और प्यार चाहता है।
हवा का झोंका है जो जेल की कोठड़ी में कैद कर दिया गया है। बुढ़ापा है जो बच्चों और खेतों की मौत पर मातम तना है। मेरा वतन हड्डियों की जिल्द है और मेरा दिल इसके घास पर शहद की मक्खी की तरह उड़ रहा है। मुझे खजूर के पत्तों से बांध दो, फांसी पर लटका दो, मगर मैं खजूर से बेवफाई नहीं करूंगा। महमूद दरवेश की इनकलाबी नज़में, जैसे फैज साहब को भी वो मानने वाले थे और तमाम दुनिया की जबानों में उनका तर्जुमा किया गया। मैंने गुफ्तगू के शुरू में ख्वातीन और हज़रात ये अर्ज किया था कि ये जो उर्दू अदब का और ख़ासतौर पे उर्दू शायरी का रिश्ता रहा है मसला फ़लस्तीन से, वो जब से शुरू हुआ तकरीबन अब एक सदी होने को है, आज भी उर्दू अदब में शामिल है। ये नज़्म हमारे दोस्त डॉक्टर उमर अजीज उन्होंने चंद बरस पहले लिखी थी, और ये भी बहुत ही अफसोस की बात है कि हर चंद बरस बाद ये वाकया, ये जुल्म की एक नई दास्तान रकम होती। लेकिन बहरहाल ये अहद हाजिर की 21वीं सदी के एक नौजवान शायर की नज़्म है, छोटी सी। अबाबीलें नहीं आती, मुकद्दस सरजमी पर सैकड़ों बदमस्त हाथी आन पहुंचे हैं। ज़बाने अबरहा फरमान जारी करने वाली है, हरम को ढा दिया जाए। मुकद्दस सरजमी पर सैकड़ों बदमस्त हाथी आन पहुंचे हैं, ज़बाने अबरहा फरमान जारी करने वाली है, हरम को ढा दिया जाए। शिकस्ते बेअमा के खौफ से ईमान भी शल हो चुके हैं, कोई अंदर से ये कहता है यकीन से दिल हो खाली तो अबाबीलें नहीं आती। तो ये थे डॉक्टर उमर अजीज। मैं अगर आप इजाजत दें तो ये मैंने निकाल ली है। जी जी बिल्कुल, हम तो इंतजार में थे। जी, मैं इसमें फैज साहब के पढ़ते वक्त मुझको मैंने उनको बहुत सुना हुआ भी है, और जो नज़में मैंने उनसे नहीं भी सुनी हैं तो मैं कर सकता हूँ अपने जहन से कि ये कैसे पढ़ी होगी फैज साहब। फिर बर्फ फरोजा है सरे वादी सीना, सरे वादी सीना, फिर बर्फ फरोजा है सरे वादी सीना, फिर रंग पे है शोले रुखसारे हकीकत, पैगाम अजल दावत दीदार हकीकत, ए दीदे बीना। फिर बर्फ फरोजा है सरे वादी सीना, फिर रंग पे है शोले रुखसारे हकीकत, पैगाम अजल दावत दीदार हकीकत, ए दीदे बीना। अब वक्त है दीदार का, दम है कि नहीं है। अब वक्त है दीदार का, दम है कि नहीं है। अब कातिल जान चारागरे कुल्फत गम है, गुलजार इरम परतब सहराए अदम है। इंदार जुनू हौसले राह अदम है कि नहीं है। इंदार जुनू हौसले राह अदम है कि नहीं है। फिर बर्फ फरोजा है सरे वादी सीना, ए बीना। फिर दिल को मुसफ़ा करो इस लौह पे शायद, माबैन मनो तो नया पैमा कोई उतरे। अब रस्म सितम हिकमत खासान ज़मी है, अब रस्म सितम हिकमत खासान ज़मी है, ताईद सितम मसलहत मुफ्ती दी है। अब सदियों के इकरार इताअत को बदलने लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। फिर बर्फ फरोजा है सरे वादी सीना, ए दीदा बीना। जी ख्वातीन और साथ, अब हम नशिस्त के आखिर पर आ रहे हैं। मैंने ये शुरू में तो नहीं कहा, लेकिन अगर आप में से कोई सवाल करना चाहे तो आप लिख कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगर मुमकिन हो कुछ सवालों को लेना। अगरचे मैं अगर एक नज़र दौड़ाऊं कि जो हमें मुख्तलिफ कमेंट्स आए हैं, आरा आई हैं,
اس میں سے اکثر تو فلسطین کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے اور آج کل کے حالات کے لیے دعائیہ کلمات ہیں، اور اس نشست کو سراہا جا رہا ہے، اور اکثر دوستوں نے فلسطینیوں کے لیے نیک خواہشات دعاؤں کا پیغام بھیجا، اور کچھ اور شاعروں کا ذکر کیا۔ حبیب جالب کی کچھ نظمیں ہم نے پڑھی، ہمارے ایک دوست شاہد قریشی صاحب اور بھی کچھ ان کی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے پہلے کہ میں اجازت لوں، اگر سلیمہ ہاشمی صاحبہ آپ کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہیں، اور پھر ہم افتخار عارف صاحب سے اجازت لیتے ہیں، اور وہ اپنے جو اختتامی کلمات ہیں، افتخار عارف صاحب آپ بھی کچھ فرمائیے گا، اور پھر ہم چند منٹ اگرچہ اوپر جا چکے ہیں تو گفتگو سمیٹتے ہیں۔ سلیمہ ہاشمی میرے خیال میں آج کی شام بالکل افتخار عارف کے نام، اور میں سچ مچ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے فلسطین کا جب ذکر آتا ہے اور فیض کا ذکر آتا ہے تو مجھے وہ شب و روز جن سے وہ عارف خوب اچھی طرح سے واقف ہے، وہ میرے یاد میں آتے ہیں۔ اور بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لگتا ہے کہ زمانہ نہیں بدلا، وہی حالات ہیں، اسی طرح سے ہم ان حالات کو دیکھتے ہوئے خاموش ہیں۔ اور عارف میں چاہوں گی کہ آپ اختتامی جو بھی آپ کے جذبات ہیں اس وقت، جو کہ بہت کٹھن وقت ہے، کچھ کہیے گا۔ اسیم دیکھیے، میرے لیے تو بہت ہی عزت کی بات ہے، سلیمہ یہ ہمیشہ بہت شفقت کرتی ہیں، اور ہمارے لیے تو بالکل یعنی بہنوں کی طرح، سگی بہنوں کی طرح ہیں، اور دوست بھی اور ساتھی بھی۔ شعیب، سلیمہ، منیزہ ہمارے بہت ہی یعنی بالکل یعنی، اور بیگم فیض ہمارے لیے تو بزرگ خاندان کے طور پر اور ایک مثالیہ خاتون کے طور پر میں نے ان کو دیکھا، اور جیسے پیچھے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیض صاحب کو بہت نوازا تھا۔ اور میں دیکھتا ہوں، میں شاعروں کو پڑھتا ہوں، دنیا کے بہت سے شاعروں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے بہت سے شاعروں کو پڑھا ہے، مگر مجھے تو کوئی شاعر، میں نے تو اقبال کو نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا وہ ان کے بارے میں، جب میں نے صرف پڑھا ہے۔ لیکن میں نے بہت سے شاعروں کو اپنے زمانے میں دیکھا ہے، بہت سے ادیبوں کو دیکھا ہے، لیکن فیض اکیلے فیض تھے۔ میں محمود سے، ادانس سے، رسول حمزہ سے، چنگیز اعتماد سے، ان سب سے فیض صاحب کی وجہ سے متعارف تھا، اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، مگر کسی بھی اور شاعر کو ایسے چاہا نہیں گیا جیسے فیض صاحب کو چاہا گیا۔ ایک وارحانہ وارفتگی ہے جو شاعر سے کہیں بڑی شخصیت کے طور پر، جیسے ایک بزرگ خاندان بھی ہو، اور محبوب بھی ہو، اور عاشق بھی ہو، اور شہسوار بھی ہو، اور گویا انقلابی بھی ہو، ایسا آدمی کہاں ہوتا ہے۔ ہم خوش نصیب تھے کہ ہم نے فیض کو دیکھا، اور ہم نے ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی، اور گویا ان کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ جانا۔ بڑے درجات تھے ان کے دنیا میں بھی اور عاقبت میں بھی، مگر اس وقت جب جدوجہد ہو رہی ہے فلسطین کی، مجھے فیض اور زیادہ یاد آتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کوئی دوسرا فیض ہم میں نہیں ہے، مگر ہم اگر فیض کی شاعری ہی کو دہراتے رہے بھی۔ آپ دیکھیے پچھلے 10 برسوں میں ایک نظم انہوں نے لکھی، ہم دیکھیں گے مثلا، اور وہ نظم جو ہے وہ اس وقت دنیا کی مختلف زبانوں میں، ہندوستان کی ایسی زبانوں میں ترجمہ ہوئی کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آدمی تامل میں اور تیلگو میں فیض صاحب کا ترجمہ ہو، اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ تامل کا ترجمہ اگر آپ، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو عظیم شاعری ہوتی ہے وہ اپنے زمانے کو ٹرانسینڈ کرتی ہے، اپنی زبان کو ٹرانسینڈ کرتی ہے، اپنی زمین کو ٹرانسینڈ کرتی ہے، وہ ماورا ہوتی ہے، اور یہی ایک عظیم شاعر کی پہچان ہوتی ہے۔ اور بلا شبہ فیض ہمارے ایسے شاعروں میں تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے بعد بھی اپنی زندگی کا ثبوت دیا، اور ان کی شاعری آنے والے زمانوں میں بھی ہمارے لیے روشنی فراہم کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ جی، بہت نوازش۔ خواتین و حضرات، آپ کی
توجہ کا اور اس نشست کو سننے کا بہت شکریہ. خاص طور پہ ہمارے وہ خصوصی مہمان جو شامل ہوئے, سلیمہ ہاشمی صاحبہ, ڈاکٹر لدملا, بینا کاک موجود تھیں, ڈاکٹر عمر عزیز ہیں, عامر جعفری صاحب موجود تھے. تو تمام سامعین کا عمومی طور پہ بھی آپ سب کا بہت شکریہ. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور فلسطینیوں کے لیے. اور ابھی آج صبح جو خبر آئی اس نے کچھ تسلی تو دی کہ کم از کم جنگ بندی ہو گئی, مگر یہ ظاہر ہے کہ ان کی جو مشکلات ہیں اس کو آسان کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم جنگ بندی کی خبر پر بھی شادیاں بجا رہے ہیں, یعنی جنگ بندی ہوئی ہے, یعنی اس پر بھی ہم خوش ہو. بالکل کم ترین درجہ ہے. جی ہاں, تو یہ بالکل اس مجبوری سے, استبداد سے, ظلم سے خدا ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. خواتین و حضرات, آپ سب کے توجہ کا سننے کا بہت شکریہ. خالد صاحب آپ کا خصوصی طور پر بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا. انشاءاللہ خواتین و حضرات آپ سے